رمضان میں کرنے کا وہ خاص کام جو بڑا ضروری ہے رمضان کے حوالے سے، ٹھیک ہے. اچھا جی، تو اس میں کیا چیز آ رہی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ آپ یہ دیکھیں، رمضان کا مہینہ کیا ہے، کیوں عظمت والا ہے؟ کیوں مہینہ عظمت والا ہے رمضان کا؟ قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے نا. اور یہ اللہ کی حکمت ہے. دیکھیں 4 مہینے حرمت والے ہیں نا، 4 مہینے پتہ حرمت والے، وہ کیوں؟ وہ اللہ نے چوز کیے اور اللہ اس کی کوئی ریزن نہیں بتاتے. قرآن کریم میں بھی ہے کہ اللہ کہتے ہیں یختص من یشاء، یعنی اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے خاص کر لے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح انبیاء کے بارے میں، یعنی کہ انبیاء کو اللہ نے کسی کو نبی بنایا، کسی کو داعی قرآن بنایا، تو یہ اللہ کا، یعنی یہ اللہ کی حکمت کے اوپر ہے، ہم نہیں اس کو سمجھتے. اچھا اب اس پہ کیا ہے جی کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کیا ہے؟ ہدایت ہے. ھدی للناس ورحمت، رحمہ بھی آتا ہے، بشرا بھی آتا ہے، ورحمہ و بشرا للمؤمنین. اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے سورہ یونس کی کہ اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں، قل یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم شفاء لما فی الصدور. اے انسانوں، اچھا مومنوں کو نہیں کہا گیا، اگر سمجھیے گا بات کو، انسانوں سے کہا گیا کہ اے انسانوں تمہارے پاس، یا ایھا الناس، کہ یہ جو چیز آ گئی ہے نا، یہ جو قرآن کریم، یہ تمہارے دلوں کی شفا ہے، یہ دلوں کا غم دور کرنے والا ہے، یہ دلوں کی برائیاں، گناہ، یہ دلوں کی جو کالا پن ہے، یہ اس کو دور کرنے والا ہے، اور یہ سکون دینے والا ہے، یہ شفا ہے، کیور ہے. گولی کھاتے ہیں نا، میڈیسن لیتے ہیں، اینٹی بایوٹک لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کیوں لیتے ہیں؟ شفا، کیور ہو جائے. تو یہ کیور ہے. آپ دیکھیں گے کہ مثالیں بھی دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں قاری حضرات، آج آپ لے لیں، آج ہمارے حال کیسے سب کو پتہ ہے نا. اس دن اپنے بچوں کو بتا رہے تھے، بچے، بیٹی، میری بیٹی، کیوں ایسا کیوں ہے، ہم ڈائی کیوں ہو رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو کیوں جگہ جگہ مارا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. کس کا، کون سا، دیکھیں نا کون سا ہمارا ملک بچا ہے. شروع ہو جائیں ذرا آپ، عراق، سیریا، شام، سارا بتائیں. اوپر سے آپ کو اب تو کوئی بات ہی نہیں کہنے کی. آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ وہ دکھاتے ہیں بیفور اینڈ آفٹر، وہ دیکھتے ہیں وہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو وہ بچے اس دن بیٹھے تھے تو باتیں کر رہے تھے. میں نے کہا بیٹا دیکھ، میں نے کافی چیزیں بتا کے نا، تو بعد میں نے یہ کہا، میں نے کہا ساری چیزیں ایک طرف، اللہ نے ہمیں جتنی پاور دی ہے نا اتنا تو کام کرو. تمہاری کتنی ذمہ داری ہے بیٹا؟ میں نے کہا تیری ذمہ داری اتنی ہے، تجھ سے اللہ نے پوچھنا تو نے میری کتاب کو پڑھا. بچوں سے اکثر کہتی ہوں، بچے سنتے نہیں نا ابھی. اللہ تعالیٰ نیک بنائے. یہ تو دعائیں مائیں کرتی، ہم تھک نہیں سکتے آج کے جو حالات ہیں. تو میں نے کہا بیٹا تو میننگ کے ساتھ پڑھو تو صحیح، 2 لائنیں ہی پڑھو، میننگ کے ساتھ پڑھو تو صحیح. یہ قرآن کیا رہا ہے. آج ہماری پستی کا حال دیکھ لیں. وہ ایک شعر آتا تھا اتنا پیارا، مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کس کا شعر تھا، کہ آج اس میں ہے کہ وہ شاعر کہتا ہے کہ آج اس امت مسلمہ کی پستی کا حال کیا دیکھو، کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ کبھی ایسا لگتا ہی نہیں کہ کبھی یہ عروج پر تھے. آج ان کی حالت دیکھ کے لگتا نہیں کبھی یہ عروج پر بھی تھے. عروج پر بھی تھے نا کبھی ہم. بغداد کا یاد کیجیے، ہسٹری کبھی پڑھیے. بغداد پیرس کہا جاتا ہے، کابل افغانستان کو کہا جاتا تھا، پیرس پتہ نہیں کیا کہا جاتا تھا. اسپین پہ جو ہماری حکومت تھی، کاغذ بنانا مسلمانوں نے ایجاد کیا. کاغذ، یہ جو چیک آپ کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کئی چیزیں. وہ میزان بینک والوں نے نا وہ ایک کیلنڈر سا بھیجا، اس میں انہوں نے کئی چیزیں، یہ جو چیک، یہ مسلمانوں نے ایجاد کیا. عمر رضی اللہ عنہ کی اتنی وہ ہیں جو چیزیں ہیں جو انہوں نے ایجاد کی. عمر رضی اللہ عنہ نے چھاؤنیاں، یہ جو فوجیوں کی ہوتی ہیں، یہ عمر رضی اللہ عنہ نے کی. بہت سارے کام انہوں نے کیے. اور اس کے بعد اسلام عروج پہ گیا، مسلمان عروج پر گئے. تو لیکن آج جو پستی کا عالم ہے، تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ کبھی قوم تھی ایسی. تو میں نے کہا بیٹا وہی ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ تم وہ عزت والے ہوئے قرآن کو پکڑ کے، تم ذلیل ہوئے قرآن کو چھوڑ کر. ہاں وہی شعر کو میں نے اس کو ڈیفائن کیا، مجھے شعر نہیں آ رہا، تو میں نے کہا ایسے غلط مت پڑھوں گی کہ تم آج ذلیل ہو گئے تارک قرآن ہو کے. تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تم ذلیل ہو گئے. نمازیں پڑھنے والے آپ کو بڑے ملیں گے ہیں،
نمازیں پڑھنے والے, روزے رکھنے والے بڑے لوگ ملیں گے آپ کو, لیکن کسی کو دین کی کوئی سمجھ نہیں ہوتی, قرآن کی کوئی سمجھ نہیں ہے, نہ دین کی سمجھ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل کامل بنائے, مومن بنائے. اچھا جی, اب اس میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں اللہ کیا کہتے ہیں قرآن کے بارے میں؟ تو بات یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ قرآن جڑ گیا نا وہ عظیم ہوگی. جیسے وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک یہاں پر 2 عربی آتے ہیں نا, تو وہ دائی قرآن ہے, ان کا کبھی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی, بڑی پیاری, اس میں بھیجا بھی تھا میں نے اکثر اپنے عید کے دنوں میں. ان کا نام نہیں مجھے آ رہا, مسعود کر کے نام ہے, یہ کیا ہے, عرب ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو چیز قرآن کے ساتھ جڑ گئی نا وہ عزت پا گئی, وہ ٹاپ پہ چلی گئی. کہتے ہیں کہ رمضان میں آیا قرآن, رمضان ہو گیا بیسٹ. جس رات میں آیا قرآن وہ رات ہو گئی عظیم. جس نبی پر آیا قرآن وہ نبی ہو گیا عظیم, لیڈر. یہ قرآن اس کو کیوں؟ کیونکہ جو باقی کتابیں آئی نا, توراہ اور انجیل وغیرہ, یہ چینج کر دی نا انہوں نے, یہ چینج کر دی. یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ, تو یہ کیا نا کتاب والوں نے. لیکن اللہ نے کہا انا نحن نزلناہ ذکرا وانا لہ لحافظون. سورۃ الحجر میں یہ بات اللہ نے کہہ دی ہے, میں نے ہی اپنا یہ ذکر نازل کیا اور میں ہی اس کا حافظ ہوں. میں اس کو, یعنی اس کی آپ میننگ میں چینج دیکھ سکتے ہیں. وہ لوگ اپنے انٹرپریٹیشن کرنے میں چینج کر دیتے ہیں, وہ ناک کو گھما دیا, جیسے کہتے ہیں موم کی وہ تفسیریں غلط کر دی, لیکن اس میں کوئی چینج نہیں لا سکتا, اس کے الفاظ میں کوئی چینج نہیں لا سکتا زیر زبر میں. تو یہی معجزہ ہے. جو کہتے ہیں کہ قرآن ہم نے 1 پڑھ لیا 2 پڑھ لیے رمضان میں, جی میں بتاتی ہوں اسی کے بارے میں. اب بات یہ ہے کہ قرآن اب کرنا کیا, ہم نے کہا کہ ایک تو دل, یہ میں بتا دیا کہ یہ کیوں کیا ہے, بس ذرا میننگ پہ نا فوکس کرا کریں. اللہ جب کہا ہے نا کہ یہ کتاب آئی, ہم نے پکڑ لی ہے صرف جی سورہ رحمان, ٹھیک ہے, یہ ہے جی شفا. بھئی اللہ تو کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہی, اللہ کہہ رہا ہے قل یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہ دلوں کے لیے یہی تو شفا ہے. تو اللہ نے تو نہیں کہا کہیں سورہ رحمان ہے, یہ سورۃ البقرہ ہے, سارا قرآن. مجھے ترس آتا ہے جو لوگ اس میں سے چند صورتیں نکال لیتے ہیں, کیسے مزہ آتا ہے ان کو, کیسے مجھے بڑا, میں پٹی فیل کرتی ہوں ان کے حالتوں پر. تو باقی قرآن ہے وہ کس کے لیے آیا ہے؟ اچھا سورہ یاسین میں نے پڑھ لی ہے, میں نے سورہ کا, تو باقی قرآن کسی اور کے لیے آیا ہے؟ باقی ہمارے کوئی وہ پچھلے قبر سے اٹھ کے آنے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی وہاں نہیں. تو باقی قرآن کس نے, تو آپ کے رشتہ داروں نے وہ کون سے آنے ہیں, وہ فرشتوں نے آ کے پڑھنا ہے تم لوگوں کے لیے. وہ سارا قرآن تمہارے لیے اللہ نے نازل کیا ہے. اللہ نے کہا اس میں تمہارا ذکر ہے. کہاں اللہ نے تمہارا ذکر ہے, کس سورت میں پتہ ہے؟ سورۃ الانبیاء, اس میں. تو جب آپ نے سورۃ الانبیاء پڑھی ہی نہیں ہو گئی تو آپ کو کیا پتا. اچھا ایک جگہ پر اللہ نے کہا کہ تم اس دن گواہ ہوگے, پتہ ہے کہ سورہ میں ہے تم گواہ ہوگے. ایک تو رسول گواہ ہوں گے سورۃ البقرہ میں, جب ہم نے پڑھا ہی نہیں ہوگا ہمیں کیسے پتا ہوگا. اچھا کس سورہ میں کہا ہے اللہ نے کہ بھی وہ کلمے ڈالیں گے, اپنی وہ کلمے انہوں نے ڈالی مریم علیہ السلام کو پالنے کے لیے. سورہ آل عمران میں. جب میں نے پڑھا ہی نہیں ہوگا مجھے کہاں سے پتا ہوگا. تو باقی قرآن کس نے پڑھنا ہے, وہی تو کہہ رہا ہوں, قبروں سے اٹھ کے کس نے آنا ہے, ہم نے پڑھنا ہے سارے قرآن کو. تو میں ہاں ٹھیک ہے جی. تو اب کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا مومن بندے وہ ہیں یتلون حق کا تلاوتہ, یتلون آیات, یعنی کہ اللہ وہ کتاب کو پڑھتے ہیں, حق کا تلاوتہ, حق دیتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. مجھے اپنی ٹیچر کی بات یاد آ گئی سیرین کی, اتنی خوبصورت اس نے بات کہی جب ہم اسے پڑھ رہے ہیں. تو کہتی ہے تم لوگ نا صحیح, ہمیں صحیح کرواتی تھی نا, ظاہر ہے مخارج ٹھیک کرو, یہ کرو وہ. تو کہتی تم لوگ پتہ کیا ہو, جیسے یہ جو مرائی نہیں ہے, المرائی, یہ وہ ہوتا ہے نا, مرعا ہوتا ہے نا چارہ, تو یعنی کہ مرائی اسی سے آ رہا ہے نا, مرعا ہے نا. تو ہمیں اس نے کہتی کہ تم لوگ اگر اچھا پڑھو گے تو تم لوگوں سے آگے لوگ سیکھیں گے نا, یعنی کہ تم لوگ اچھا پڑھو, تم لوگ یعنی تم لوگ سکھانے والے ہو, تو تم لوگ اچھا اتنا اچھا سیکھو, کل کو کسی کو سکھاؤ, تم سے لوگ سیکھیں گے. تو ایسا ہی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جو ہمارا نا اس اکیڈمی میں نا, قرآن اکیڈمی میں لاہور میں
ایک ٹیچر آتا تھا وہ بھی فقہ کا پڑھاتے تھے, بہت اچھے, تو آ کے ہمیں کہتے ہیں سب کو کلاس میں اہل الجنہ, اللہ تعالیٰ ہمیں سب محسوس کرے. تو اس وقت میں تو اس وقت بہت زیادہ مذہبی نہیں تھی, میں نے کہا اہل الجنہ, ہمیں ٹیچر نے ایسے کہہ دیا جیسے ہمارے تو کام ہی بڑے اچھے ہیں, ہم سب کو کہہ دیا اہل الجنہ تم لوگ. تو نہیں واقعی یہ نہیں, اور یہ الفاظ تاثیر رکھتے ہیں, کبھی بات دیکھیے تاثیر رکھتے ہیں, کیا پتا کسی کی لفظ نکلے ہوئے بول وہ واقعی وہی ہوتے ہیں. ہاں انشاءاللہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے, ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور اتنا اچھا سیکھیے اور آگے سکھائیے. تو جی اللہ نے کہا میرے بندے وہ مومن ہیں جو اس کتاب کا حق دیتے ہیں. حق دینا کیا ہے کہ آپ اس کو اسی طرح پڑھیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہویا, چاہے آپ کو ٹائم لگتا ہے کوئی بات نہیں, ٹائم لگے گا, یہی تو ٹائم آپ کا حاصل ہے, باقی تو ہم نے چغلیاں کر دی ہیں تو باقی کچھ نہیں آئے گا, بس یہی میرا حاصل ہوگا جو میں نے اپنے قرآن کو ٹائم دے دیا. یقین جانے میں اپنا سوچتی ہوں, میں سورۃ الانعام پھر سے شروع کیا, میں نے کہا پھر میں کہا الحمدللہ, کوئی آپ کو فیلنگ آئے الحمدللہ, اللہ اس سے بہتر تو کوئی میرے لیے تو نے جس چیز کے ساتھ جوڑا اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس, بس یہی میرا خزانہ ہے. یہ آپ نے بات رکھنی ہے, سمجھ آئی ہے. تو جی یہ روزوں میں آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے تدبر بھی کیجئے, لیکن اپنے قرآن کو تلاوت کے ساتھ آپ نے ذرا کثرت سے قرآن کریم کو پڑھنا ہے, ٹھیک ہے جی. اور میننگ میں وہی کہہ رہی ہوں کہ آپ کو یہ آنا چاہیے. پھر جی کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تلاوت کی جو ہے مثل المؤمن, مثال اس مومن کی جو کہ قرآن کو پڑھتا ہے, اس طرح کی مثال ہے جیسے کوئی فروٹ ہے ریح طیب, جس کا خوشبو بھی خوبصورت ہے اور ذائقہ بھی زبردست ہے, یعنی وہ مومن ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے. اور مثال اس مومن کی جو کہ قرآن تو نہیں پڑھ رہا, کمثل التمر یعنی لا یقرأ, یعنی ہے تو وہ مومن, بات سمجھے, ایک مومن ہے اور وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے, اس کے وہ ایسے ہے جیسے جو کوئی ایسا پھل ہے, اس کی یہاں پر بات ہوئی ہے جس میں خوشبو بھی ہے, خوشبو پھیلتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی میٹھا ہے, ٹھیک ہے, ایسا ایک. اور ایک مومن ہے جو قرآن نہیں پڑھ رہا تو اس کی خوشبو نہیں ہے, ہاں اس کا ذائقہ اچھا ہے, مومن ہے, بلیو کر رہا ہے. پھر اسی طرح قرآن کریم کی یہ ہے کہ قرآن کریم دو جو ہیں وہ شفاعت کرنے والے آئیں گے نا, قرآن کریم شفاعت کرے گا اور روزہ آپ کے حق میں شفاعت کرے گا. پھر اسی طرح ہے کہ جو یہ چاہے, یہاں ابھی میں اس میں آ رہا ہے کہ نماز میں جو قرآن کریم کو پڑھے گا نا, نماز میں چاہے آپ منیمم 3 آیتیں ہیں, چھوٹی 3 آیتیں, ٹھیک ہے, بڑی 2 آیتیں بھی کر لیں گی تو اوکے, تو وہ پتہ نہیں کتنے 100 اونٹنیوں سے بہتر ہوگا اس کے لیے, اس کو اتنا اجر ہے جو نماز میں پڑھ رہا ہے. پھر اسی طرح جس کے دل میں قرآن ہے, جس کے دل میں نہیں پورا قرآن نہیں, جس کے دل میں تھوڑا سا بھی قرآن ہے, تھوڑا سا بھی, اس کا دل آباد ہے. اور جس کے دل میں کچھ قرآن نہیں, اس کا دل بے باد ہے, اجاڑ ہے, اجاڑ, قبرستان اجاڑ گھر, ٹھیک ہے نا, قبرستان کی طرح بھی آپ لے لیں, لیکن حدیث میں یہ الفاظ نہیں آتے, حدیث میں آتا ہے اجاڑ. وہ ہے سورۃ البقرہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ. امیجن کر لیں کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ. قبر کیا ہوتی ہے, کوئی جانا پسند کرے گا ہم میں سے؟ قبر میں دل لگتا ہے, قبرستان میں جا کے دل لگتا ہے, چاہے آپ کے سگے ماں باپ. مجھے یاد ہے امی ابو کی قبر پر ہم گئے, ہارڈلی سورہ فاتحہ پڑھی, 10 منٹ کیا کریں, بس 10 منٹ 15 منٹ کیا کریں, کچھ نہیں ہے وہاں پر, دعا مانگ کے رو کے آ گئے, بس کیا ہے, یہی ہے لائف. اور رات کے وقت وہاں سے گزرنے کے لیے دل دہل جاتا ہے, رات کے وقت وہ بھی نہیں ہوتا, وہ تو دن کے ٹائم ہم جاتے ہیں, رات کے وقت وہاں سے گزرو تو بندہ, ارے گھر نہیں لیتے ہم, رائٹ, میں صحیح کہہ رہی ہوں, ہم لوگ. اور وہ جو پلاٹ وہاں کے ہوتے ہیں نا, کیونکہ مجھے اس لیے پتا ہے میرے میاں یہ کام کرتے رہتے ہیں, وہ جو پلاٹ ہوتے ہیں جن کے ساتھ قبرستان ہوتا ہے وہ سستے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ ریٹ کیوں گرے, جی یہ نال قبرستان ہے, ادھر ریٹ کٹ جی. یعنی ہم پسند نہیں کرتے, وہاں پر رہنا پسند نہیں کرتے ہم, اور جانا وہیں پہ ہے. اور نبی نے کہہ دیا ہے کہ اگر تم نہیں یہ کام کر رہے تو تمہارے گھر قبرستان ہے. یہ سب پردہ پڑا ہوا ہے ہماری آنکھوں پر. تو بات یہ ہے کہ اگرچہ ہم خود صحیح ہوں گی تو ہم اپنی فیملی کو لے کے چلیں گے,
یہ نہیں ہو سکتا آپ کے سارے صحیح ہو جائیں سارے. آج 2 دن سے میں یہی کچھ چیزیں کچھ سوچ رہی تھی, میں نے کہا وہ یا رب یہ آپ کے کیا وہ کہتے ہیں مائنڈ لائک پیپل, یہی ورڈ ہے انگلش میں جو آپ کہتے ہیں, یعنی آپ کہیں اب یہاں پر آپ کو مل گئے لائک مائنڈیڈ, وہی نا, وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی ذہن میں, لائک مائنڈیڈ پیپل آپ کو یہاں پر مل گئے, یہاں پر آپ کمفرٹ ہیں, کمفرٹ زون میں بیٹھی ہیں. مجھے مدرسے میں مل گئے, مجھے یہاں پر مل گئے. جب میں جاؤں گی کہیں کسی اور جگہ پر تب میرے ایمان کا ٹیسٹ ہے, تبھی ہے نا, تبھی میرے فیتھ کا ٹیسٹ ہونا ہے. اب میں نے کیا کرنا ہے, یا پھر جہاں پر کوئی میرے اگینسٹ بات چل رہی ہے, مجھے سمجھانا ہے اپنی فیملی میں, یہ نہیں ایسے کرنا ہے, ایسے خاندان میں لے لیں, شادیوں میں لے لیں, کہیں بھی لے لیں, پارٹیز میں آپ لے لیں, تب میرے پھر ایمان کا ٹیسٹ ہے. تو یہاں پر تو ہم کمفرٹ ہیں, نہیں سمجھ آتی, تو پھر بندہ بعض کا بڑا دکھی بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نہیں وہی تو کیا ہے کہ اس میں کیا کریں گے پھر, لیکن پھر بات وہی ہے, اس میں ایک بات سمجھ لیجیے گا بہنوں, بڑی اہم ہے, یہ میں اسکالر کی بات کہی ہوئی ہے. پھر اس میں یہی ہے کہ جیسے 4 ابھی میں نے بتایا نا 4 چیزیں اصل کو جڑی ہوئی ہیں. اگر آپ لوگ دوسروں کو نہیں روکو گے نا برائی سے, بڑی زبردست حدیث ہے اور بڑی اہم, یہ سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہودیوں پر اللہ نے لعنت کر دی نا, قرآن میں ہے نا, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ داؤد وعیسیٰ بن مریم, لعنت کر دی اللہ نے داؤد علیہ السلام کی زبان سے, انہوں نے لعنت کر دی ان یہود پر, جو ان پر لعنت ہے. اچھا اب ان میں کیا تھا, حدیث ہے ان سب سے پہلا نقص, ذرا میں دیکھوں میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا, ہاں, سب سے پہلا نقص جو پیدا ہوا تھا نا ان میں پیدا ہوا تھا یہود میں, کیا تھا, وہ یہ تھا کہ یہ برائی سے روکنا چھوڑ دیا اور اچھائی کو پھیلانا روک دیا. ہاں, امر بالمعروف و نہا عن المنکر, اس کو چھوڑ دیا. تو بہنوں بات یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں, یہ پہلا نقص ان میں پیدا ہوا, تو اس کے بعد تباہی پہ تباہی ہوتی گئی. اب ہمارا کام کیا ہے کہ جہاں پر آپ کی بس چل سکتا ہے نا, پیار سے, حکمت سے, وزڈم سے آپ نے چینج لانا ہے, ٹھیک ہے, یعنی آپ نے اپنی فیملی میں, اپنے گھر میں, اپنے بچوں میں آپ کی ذمہ داری ہے. اور جنگ نہیں کرنی, بعض اوقات ہو بھی جاتا ہے, بعض اوقات لڑائی ہو بھی جاتی ہے, لیکن بہرحال بچیے گا اس چیز سے. اور جو ہے وہ اچھا جی, اور کیا ہے, قرآن کریم کا میں نے بتا دیا, ٹھیک ہے جی. اس میں کیا, اور میں نے بتا دیا کہ قرآن کا جو حفظ جو اس کے دل میں ہے نہیں ہے, وہ ایسے اس کا گھر جو دل ہے وہ برباد ہے, بیکار ہے. پھر جی ہے قرآن کریم شفاعت کا بھی. اور جس نے, اب حدیث سن لیجیے, من کرا حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسن بعشر امثال, جس نے ایک حرف پڑھا اس کے لیے نیکی ہے, اور ایک نیکی جو ہے نا 10 کے برابر ہے. والحسنات بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف, آپ نے فرمایا میں الف لام میم ایک حرف نہیں کہہ رہا, اوکے, الف ایک ہے, لام علیحدہ ہے, میم علیحدہ ہے, ٹھیک ہے جی. پھر کیا ہے جی, قال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اہلین من الناس, یعنی اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں, اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں اللہ کے نزدیک. ان اللہ اہلین, اہلین جو اہل کے ہیں, جو زیادہ عزیز ہوتے ہیں. آپ کو اپنی فیملی زیادہ عزیز ہوتی ہے نا, کچھ ایسا ہی ہوتا ہے نا, اپنی فیملی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہمیں پیارا لگتا نا. اپنے بچے, گھر بار, اپنے ماں باپ بھی ہمارے خاص اہلین ہوتے ہیں نا, تو یہ ہمیں زیادہ عزیز ہوتے ہیں. باقی دوست احباب بھی, لیکن وہ کم ہوتے ہیں. تو اسی طرح اللہ کے کون سے ہیں جی, قالو یا رسول اللہ من ہم, صحابہ نے کہا وہ کون سے ہیں, تو انہوں نے کہا قال ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ, اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ, رواہ النسائی و ابن ماجہ. اللہم اجعلنا منہم, یا رب اللہم اجعلنا منہم. ہمارے کام ایسے نہیں ہیں, اللہ پر تو اس میں سے کر دے ان میں سے, یعنی جو قرآن کریم کو پڑھنے والے ہیں وہی اللہ کے خاص ہیں لوگ. اور اس پر اچھا یہ یاد رکھیے گا, یہ نہیں کہ قرآن کریم کو بس پڑھ لیا, اور کیونکہ اس میں یہ بھی کہ خطرناک حدیث ہے, یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے فرمایا کچھ ایسے میری امت میں لوگ ہوں گے, اللہ معاف کرے, اللہ نہ کرے کبھی ان میں سے, جن کے یہاں سے قرآن نیچے نہیں جا رہا, حلق سے قرآن نیچے نہیں اتر رہا,
کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ حلق پہ آ گیا ہے، پڑھنا آ گیا ہے، بڑی بڑی اچھی قرت بھی کریں گے. جو خارجی ہیں فرقے ہیں نا کئی بڑے 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 خوارج جو ہیں وہ بڑے بڑے اچھے روزے رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرنے والے، عقیدے خراب ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے بات ہے نا، ان کا حلق تو بڑا اچھا، ادھر قرآن نہیں آیا، یعنی یہاں سے نیچے قرآن نہیں جا رہا. اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے. ہاں عقیدہ بہت ضروری ہے، عقیدے پہ، صحیح عقیدے پہ اللہ ہمیں موت دے. پھر جی ہے ایک اور یہاں پر آ رہا ہے، من کرا عشر آیات فی لیلہ لم یکتب من الغافلین. اس کو روا کر رہے ہیں جی حاکم. جس نے 10 آیات کو پڑھا رات میں، اللہ تعالیٰ اس کو غافلین میں سے نہیں لکھے گا. اور ایک جگہ پر جی یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھ دی ہے، رواہ الحاکم. اب یہ ضعیف ہے، یہ اس کو ذرا سرچ کر سکتے ہیں. بہرحال ایک نماز بھی تو ہوگی نا آف کورس. اور جس ایک جگہ پر یہ بھی، ہاں یہ ایک اور جگہ پر ہے، جس نے 50 آیتیں پڑھ لی اللہ اس کو غافل میں سے نہیں لکھے گا. غافل کا پتہ ہے نا، جب آپ نمازیں پڑھتے اسی میں ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کے خاص بندے بننے کے لیے ہمیں پڑھنا ہے نا. اللہ نے کہا میرے جو اہلین ہیں وہ یہی ہیں اور عمل کرنے والے. دیکھیں انبیاء کا ورثہ مجھے بتائیے کیا ہے؟ انبیاء نے کیا چھوڑا ہے؟ کوئی کسی کی وراثت ہوتی ہے نا. اب ماں ابا کی تو وراثت ہمیں پتہ ہے، وہ جائیداد چھوٹی ہے، وہ تو کوئی نہیں چھوڑتا. اس پہ تو دنگے فساد ہوتے ہیں، عدالتیں بھری پڑی ہیں مال کے پیچھے نا. اماں ابا نے کچھ چھوڑ کے مرے تو وہ تو نہیں ہم نے چھوڑنا. انبیاء کا انبیاء علم، یہ کتاب کا علم یہی چھوڑ، وہی چیز ہے بالکل. وہ جا رہے ہیں یہ علم چھوڑ کے گئے ہیں نا. انبیاء کا یہ ورثہ ہے، انبیاء یہی تو دے کے گئے. سورہ ہود نکالیے نا، ابھی میں مہد کو وہی پڑھا رہی ہوں. سورہ ہود میں کیا کہتے ہیں؟ ہر نبی نے آ کے ہی تو کہا یا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، استغفار کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو. تو یہ انبیاء کا ورثہ ہے. انبیاء کے اوپر جب کتابیں آئی تھیں وہ تو صحیح تھیں، وہ تو لوگوں نے چینج کی نا. انبیاء تو ما کان الناس الا امۃ واحدہ، نہیں تھے لوگ، ایک ہی امت تھی. ما کان الناس الا امۃ واحدہ فاختلفوا، بعد میں اختلاف ہوا. چلو جی اتنا رکھتے ہیں. تو یہ ہے اس میں کہ آپ نے قرآن کریم کو اپنا کثرت سے کرنا ہے، اور آپ نے دل میں یہ کرنا کہ یا رب اس رمضان میں مجھے میری بخشش کر دے، اس رمضان میں اللہ تو میری بخشش کر دے اور مجھ سے تو مجھے توفیق دے. یہ بھی ابھی دعا پڑھ رہی تھی، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک، پڑھتی ہیں نا، اس کو نہیں چھوڑنا ہے، حسن عبادت. تو اس میں کیا کہ جس کو اللہ نے توفیق دے دی نا اس کے ذکر کی، بس وہ کامیاب ہو گیا، اس کا تو کام پورا ہو گیا. جس کو اللہ نے توفیق دے دی کہ اللہ کا ذکر کرے. تو اس میں آپ نے ذکر بھی کثرت سے کرنا ہے. اگر آپ ان دنوں سے ہیں، ان راتوں کو مس نہیں کرنا، آخری عشرے کو مس نہیں کرنا. یہ ایزی ہے، ذکر کرنا ایزی ہے. کوئی بھی آسان ذکر ہو، درود شریف پڑھیے، کثرت سے درود شریف پڑھیے، اور اللہ سے کہنا کہ اللہ تو میری جو برائیاں نا مجھے مدد دے، میں اپنی برائیوں کو دور کروں. یقین کریں میں جب برائی کر رہی ہوتی نا کوئی، اور جب میں اللہ سے مدد مانگتی ہوں نا، اللہ میری مدد کر، میں اس سے بچنا چاہ رہی ہوں، اس برائی سے مجھے بچا، اور یقین ٹرسٹ می کہ وہ اللہ بچاتا ہے. تو بس آپ نے یہ رکھنا ہے. اور اللہ جو میری خامی ہے نا میں اس کو دور کروں. میں اچھے سے اگر میک اپ کر کے جا رہی ہوں، اللہ مجھے دور کروا دے اس چیز کو. میں اگر پردہ صحیح نہیں کر رہی، یا میں اگر چغلیاں کر رہی ہوں، یا میں اگر چیخ کے بولتی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ، یا کچھ اور پرابلم ہے، تو یہ سب چیزیں. اور میرے گھر پر اللہ رحمت کر کے مجھے میرے بچے بھی نیک ہوں. یہ ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ اس چیز کو رکھیے. اور قرآن کریم کی تلاوت کو آپ نے اپنا ایک نصاب جو ہے وہ تو آپ نے پڑھنا ہی ہے. تو باقی یعنی پڑھنا ضرور ہے، تلاوت اس کی ضرور کرنی ہے، چاہے تھوڑا سا ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیے گا. اور ایک بات جو وہی جلد مختصر کہ بس کچھ میں اپنے بچوں کو یہ کہتی ہوں کہ کئی نہیں بھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو مجھے پریشانی ہوتی. میں کہتی ہوں اچھا جب حالات دیکھے نا یہ غزہ کے، میں نے کہا ایک چیز بیٹا دعا کرتے رہو کہ یا اللہ بس تو ہمیں نا مسلمان کی حالت میں اٹھائے. بس بچوں کو یہ ضرور بتا دیں کہ یہ بچوں یہ دعا کرتے رہو کہ یا اللہ جب تو مجھے موت دینا بس میں مسلمان کی حالت. اب جب آپ اتنے بے بس ہو جائیں نا، کچھ نہیں ہے نا، پتہ نہیں کسی کے کتنے گناہ ہیں، کتنے اعمال ہیں ہمارے، ہم نے کیا کیا، بس یہ ایک دعا، یا اللہ جب تو مجھے اٹھائیں مسلمانی کی حالت میں اٹھا لیں، بس ایمان کی حالت میں اٹھا لیں، بس باقی تو پھر جو ہوگا سو ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.